کل ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد 2 مختلف انٹرویوز بھی دیے ہیں, مہر بخاری صاحبہ کو اور آسمہ شیرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اور بڑی سخت باتیں کی ہیں اس کے اندر. انہوں نے ایک انٹرویو جو مہر بخاری صاحبہ کو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ نتائج ایسے ہی بنانے ہیں تو وہ مرضی کے لوگ اسمبلیوں میں بلا لیں. ہم تو کہیں گے کہ خدا کرے یہ حکومت اور پارلیمان نہ چلے, عوام کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہی جمہوریت چلنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کر مرضی کے لوگ لے آئیں. عالمی برادری کہہ رہی ہے کہ الیکشن پر ہمیں تحفظات ہیں, مجھے IMF سے کوئی سروکار نہیں ہے. الیکشن کے دوران میں پرسکون رہا, کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا, انتظار کیا کہ مجلس عاملہ کی رائے کے مطابق ہی بیان جاری کروں. آج جو بیان جاری کیا گیا ہے مجلس عاملہ کی ہدایت پر جاری کیا ہے. KP میں جو کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں وہاں بھی PTI والے احتجاج کر رہے ہیں. PTI کو KP, نون لیگ کو پنجاب اور PPP کو سندھ دے دیں. الیکشن کیوں کراتے ہیں, پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں, پہلے ہی طے کر لیں. KP میں جہاں تک جا سکتے ہیں الیکشن مہم چلانے کی کوشش کی. چودھری شجاعت کے گھر بیٹھک میں ہمیں دعوت نہیں دی گئی, ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا, ہمیں الیکشن پر تحفظات ہیں. JUI جنرل کونسل نے استعفوں کا کہا تو وہ بھی دے دیں گے. میں کوئی زیرک سیاستدان نہیں, میرے پاس زرداری جیسا پیسہ نہیں, میں کوئی امریکی ایجنٹ یا غلام نہیں ہوں. جس پارٹی سے توقع تھی وہ ساتھ دے گی, انہوں نے حقارت سے دیکھا. الیکشن کے بعد اب وہ عزت دینے کی بات کرتے ہیں. ایک یہ انٹرویو تھا اور دوسرا انٹرویو آسمہ شیرازی صاحب کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ جس پر چھاپ لگ جائے کہ دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں روز تھریٹ لیٹر ملتے تھے, ایک حلقے کی بات نہیں پورے ملک کی بات کی ہے. اس طرح تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حلقے کا رزلٹ ہاتھ میں پکڑا دے. تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی یا نہیں یہ فیصلہ خود انہوں نے کرنا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے حوالے سے ابھی نہیں سوچا. ہمارے حوالے سے فیصلے لوکل نہیں ہوتے, عالمی قوتیں کرتی ہیں. افغانستان میں امریکی مفادات کے خلاف جانے کی سزا دی گئی. یہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا تسلسل سیاستدانوں کے بارے میں برقرار رہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے رشوت لے کر نتیجے بنائے ہیں, پیسے لیے ہیں, اربوں اربوں رشوتیں کمائی ہیں. اس میں ہمارے صوبے میں اتنا ووٹ نہیں جتنا ڈالا گیا ہے. صورتحال کی سنگینی کا سوال ان سے پوچھیں جنہوں نے جرم کیا ہے, پورے ملک میں جھک ماری ہے. لاڈلے بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے. نون لیگ کسی درجے میں لاڈلوں میں شامل ہے. نون لیگ کو ان کا قد بتا دیا گیا ہے کہ آپ نہیں جیتے, یہ سیٹیں ہم نے دی ہیں. میرے پاس کیا ہے جو میرے سے پاور شیئرنگ کریں گے. پارٹی کے جنرل کونسل نے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کی سفارش کی ہے. ان کے پاس کیا ہے سوائے اس کے کیا بات کریں گے کہ اپنے 5 ووٹ مجھے دے دیں گے. میں, میری پارٹی اور ورکرز احتجاج کا حق استعمال کریں گے. میاں نواز شریف کے پاس ونڈو کیا ہے, وہ میرے ساتھ کیا بات کریں گے. جہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہاں بھی ہروا دیا گیا. تو یہ فرمایا ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اس کے علاوہ کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایک کنٹروورسی چلتی رہی اور وہ یہ تھی کہ جی کریم یہ جو ایپ ہے, جو کار سروسز کی ایپ ہے, ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جناب پروگرام تو بڑھ گیا. مطلب وہ شیر افضل مروت والا وہ جو جملہ ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا. بعد میں اس کے کافی ری ٹویٹس ہو گئے, لائکس ہوئے, لوگوں نے کامنٹس کیے, لیکن کرٹیسزم بھی جو ہے وہ کریم کو کافی فیس کرنا پڑا اور الٹیمیٹلی پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. لیکن نون لیگ کے جو حامی جو سپورٹرز تھے اور ان کے جو رہنما تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب یہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ مجھے بلکہ لطیفہ یاد آ گیا کہ میں نے پتا ہے میرے بارے جی گل ہوئی ہے. تو وہ نون لیگ کو پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کریم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں ٹویٹ کی ہے, جبکہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو گئی ہے, لیکن انتہائی غصے کا مظاہرہ جو ہے وہ نون لیگ